الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. ابتلا اور عدم ابتلا عقلی ضروری میں سے ہے یا عقلی نظری میں سے؟ پہلے تو آپ فرق ملاحظہ کریں گے کہ عقلی ضروری تبدیل بمخصص متصل ہوا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں عام مخصص متصل میں جاری نہیں ہوا کرتا. نظری میں مخصص منفصل کی طرح ہو جاتا ہے اور عام مخصص منفصل میں جاری ہوا کرتا ہے، اس لیے مشکوک فرد پر بھی عام جاری ہے. یہ تھا بیان آقائے نائینی کا. آقائے نائینی کے اس بیان پر اشکال وارد ہے. آقائے خمینی علیہ رحمہ اس مطلب پر اشکال دونوں جہت سے وارد کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر مخصص متصل کی طرح عقلی نظری ہو جائے، چاہے مخصص ضروری ہو جائے، دونوں صورتوں میں آقا خمینی فرماتے ہیں کہ مخصص متصل ہی کا حکم دونوں میں چلے گا. مخصص متصل کا حکم عقلی ضروری میں بھی چلے گا، عقلی نظری میں بھی چلے گا. اور اس کی وجہ ہے جس طرح عقلی ضروری بدون طی مقدمات، بدون اس کے کہ صغرا کبرا کو تشکیل دیا جائے، ترتیب دیا جائے، اس کے بغیر ہی جیسے ہی عام کو بیان کریں گے مخصص عقلی ضروری خود بخود اس کے ساتھ ہے، کسی مقدمات کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مخصص متصل بنتا ہے. اسی طرح مخصص منفصل میں اگر جو ہے آپ مخصص عقلی نظری قرار دیں تو وہ بھی مخصص متصل کی طرح ہی ہے. کیوں؟ یہ کیوں پر غور کیجیے گا. آقا خمینی فرماتے ہیں کہ ہمیں ذرا سی غور کرنے کی بات ہے. اور وہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے عام اجتنب عن الخمر بھیجا تو اس وقت 40 فرسخ والا ہمارے لیے مشکوک ہو گیا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکوک نہیں تھا. ہمیں سمجھنے میں دیر لگ رہی ہے، اللہ کو کوئی دیر نہیں لگ رہی کہ 40 فرسخ والا ابتلا میں شامل ہے یا نہیں ہے.
یہ ہمیں سمجھنے میں دیر لگ رہی. تو اگر مخصص ہے اللہ کے نزدیک تو شروع سے ہوگا، کیونکہ اللہ تو سب سمجھ رہا ہے، ہم نہیں سمجھ رہے نا. بس واقع میں تو مخصص ہے، چاہے ہم نہیں سمجھ رہے تو کیا ہوا، ہمارے سمجھ سے کیا فرق پڑتا، مخصص تو پہلے سے ہے. اس لیے ہماری سمجھ کی وجہ سے عقلی نظری میں مخصص منفصل کی طرح بعدی نظر میں نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت اگر واقعیت کو دیکھا جائے تو مخصص تو پہلے سے ہی ہے. 40 فرسخ والا مشکوک اگر ہے تو ہے اللہ کی نگاہ میں، نہیں ہے تو نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں. ہم مشکوک ہے، اللہ تھوڑے کے مشکوک ہے. بس اللہ نے مخصص عام کے ساتھ ساتھ خود بھیجا ہوا ہے. بس اس لیے جب عام خود بھیجا ہوا ہے کہ عقلی نظری میں ہمیں سمجھنے میں دیر ہو تو ہماری سمجھ کا فرق ہے، اللہ کی سمجھ کا تو کوئی فرق نہیں. اس لیے جو مخصص خود بخود عام کے ساتھ موجود ہے نہیں. بس جب مخصص جو ہے عام کے ساتھ خود ہی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخصص متصل کی طرح ہو گیا. نظری ہونے سے کیا، نظری ہماری نگاہ میں نظری ہے، اللہ کی نگاہ میں تو کوئی نظری نہیں ہے. اللہ تو پہلے بھی اسی واقعیت کو جانتا ہے، اس کے حساب سے جو ہے وہ مخصص بھی بھیجا ہوا ہے عام کے ساتھ. اجتنب عن الخمر کے ساتھ ساتھ اللہ جانتا ہے کہ 4 فرسخی والا ابتلا سے خارج ہے اور اس میں استثناء واقع ہوا ہے. اللہ تو خود ہی جانتا ہے نا پہلے سے. بس اس لیے عام کے تحت ہی عقلی نظری مخصص متصل بھی شامل ہے، اور اس کے نتیجے جو ہے اکرم العلماء الا الفساق کی طرح نظری بھی ہے. نظری میں بھی کوئی فاصلہ حقیقت میں نہیں ہے، فاصلہ صرف ہماری سمجھ کا ہے. ہم سمجھ جو ہے وہ دیر سے رہے ہیں کہ ہمیں مقدمات تشکیل دینا پڑ رہے ہیں، صغریٰ کبریٰ کو ترتیب دینا پڑتا، پھر نتیجہ نکالتے ہیں عقلی نظری کا. یہ ہماری سمجھ کا پھیر ہے، اما اللہ کو تو کوئی دیر نہیں. بس اس لیے اللہ نے جو عام کے ساتھ مخصص بھیجا ہے خود بخود اس کے ساتھ ہی ہے، ساتھ ہی ہے. تو مخصص متصل وہ بھی بن جائے گا، مخصص متصل بن جائے گا تو عام اس مخصص پہ جاری نہیں ہو سکتا ہے. عام اس مخصص پہ جاری ہے، عام منفصل پہ جاری ہوتا ہے، منفصل تو ہے ہی نہیں ہے تو متصل ہو گیا. عقلی نظری بھی متصل بن گیا. اس بنیاد پر عام مخصص عقلی نظری پر بھی جاری نہیں ہو سکتا ہے. یہ تھا اشکال آغائے خمینی کا آغائے نائینی پر. کسی نے آ کر کے آغا خمینی پر اشکال کیا اور کہا کہ آپ نے اگر یہ بات کہی ہے تو آپ اپنے پر سٹینڈ لیجئے گا، ایسا نہیں کہ آپ بدل جائیں نا. ہم آپ کے سامنے آپ کے ہی جیسی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ وہاں پر کیوں ہم مخصص منفصل کے قائل ہو گئے؟ ہاں اب بدلنا نہیں، ہاں اپنی جگہ پر رہنا. آپ کے بیان کو ہم پھر الٹ کر کے آپ کے پاس ہی بھیج رہے ہیں. دیکھیے کہ آپ اپنا کیا سٹینڈ لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ مخصص منفصل لفظی میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے جو مخصص عقلی نظری میں ہے. تو آپ مخصص منفصل لفظی میں کیوں الگ قائل ہو گئے؟ وہاں متصل کے کیوں قائل نہیں ہو گئے؟ وہاں پر بھی واقع میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں. آپ نے یہ کہا نا کہ اللہ کو پتہ ہے، تو اللہ کو تو منفصل میں بھی پتہ ہے. دلیل لفظی مخصص منفصل میں بھی اللہ کو تو پتہ ہے نہیں. تو اب وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ یہ مستشکل نے آغا خمینی پر جو اعتراض کیا
اور خمینی کے جواب کو خود انہی کے اوپر الٹ دیا ہے، کہا جو آپ نے کہا تو وہی بالکل بات اس میں بھی آ رہی ہے. تو یہ مسئلہ پیش آ جائے. چنانچہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ مخصص لفظی منفصل بھی عقلی نظری کے معنی میں ہی ہے. اگر مولا کہتا ہے اکرم العلماء اور 1 گھنٹے کے بعد لا تکرم الفساق من العلماء کہتا ہے، تو آپ نے بحث عام و خاص میں جمع بین عام و خاص کے اندر یہ توجیہ کی ہوئی ہے کہ خاص کو عام پر مقدم کریں گے. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ارادہ جدیہ میں مولا اول ہی سے اکرام عالم غیر فاسق چاہتا تھا. ارادہ جدیہ میں تو یہی ہے نا، چاہے ظاہر استعمال میں الگ الگ کر دیا، لیکن مولا کے ارادہ جدیہ میں تو شروع ہی سے اکرام عالم غیر فاسق ہے. اور خاص آ کر تصرف در ارادہ جدیہ نہیں کیا کرتا ہے، صرف ارادہ استعمالیہ میں تصرف کیا کرتا ہے. جو عام کو استعمال کیا گیا ہے ظاہری لحاظ سے، تو ظہور عام میں خاص آ کر ارادہ استعمالیہ میں تصرف کرتا ہے، نہ ارادہ جدیہ میں. ارادہ واقعیہ جدیہ میں کوئی تصرف نہیں ہے. یعنی مولا نے چاہا کہ پہلے عام کو بیان کرے بصورت قانون کلی کہ عالم کا اکرام کرو. یہ ارادہ استعمالیہ ہر عالم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. السلام علیکم. پس مخصص متصل و مخصص منفصل دونوں اس معنی میں مشترک ہیں کہ ارادہ استعمالیہ مولا میں آ کر تصرف کرتے ہیں. بصورت مخصص متصل اکرم العلماء الا الفساق، یا اکرم العلماء 1 دن کے بعد کہے لا تکرم الفساق من العلماء، یہ دونوں مخصص مشترک ہیں کہ ارادہ جدیہ میں دخالت نہ دیں بلکہ ارادہ استعمالیہ میں تصرف کیا کرتے ہیں. بس اس لیے ہر 2 مخصص مولا کی نگاہ میں عالم غیر فاسق کا اکرام کرنا ہے، وہ شروع سے ہی مولا نے رکھا ہوا ہے، چاہے مخصص متصل ہو چاہے مخصص منفصل. کیا آپ کو ارادہ جدیہ میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ دونوں کے دونوں یہی مطلب بیان کر رہے ہیں کہ ارادہ جدیہ تو مولا کا یہ ہے کہ عالم غیر فاسق کا اکرام کیا جائے، لیکن ارادہ استعمالیہ میں شروع میں قانون کلی طور پر بیان کرتا ہے کہ اکرم العلماء، تمام علماء کا اکرام کرو.
اور پھر ارادہ استعمالیہ ہی میں تصرف مخصص آ کر کے کرتا ہے، چاہے مخصص متصل ہو چاہے مخصص منفصل ہو، تو دونوں ایک جیسے ہیں، چاہے مخصص متصل ہو چاہے مخصص منفصل ہو، ارادہ جدیہ میں جو شروع سے چلا رہا وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی تھوڑی ہوئی۔ صرف ارادہ استعمالیہ میں جو ظاہری طور پر اکرم العلماء عام کہا تھا، اس کے اندر آ کر مخصص نے تصرف کیا ہے اور اس کو محدود غیر فساق قرار دیا ہے۔ اس جہت سے دونوں مخصص برابر ہیں، اور دونوں مخصص کا برابر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا خمینی نے جو مطلب کہا تھا کہ واقع میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہی ہے کہ غیر فاسق کا اکرام کرنا ہے، باقی کا اکرام نہیں کرنا ہے، اللہ تو شروع سے جانتا ہے، تو مخصص منفصل بھی متصل کی طرح ہے، جس طرح عقلی نظری عقلی ضروری کی طرح ہو گیا تھا، مخصص منفصل بھی مخصص متصل کی طرح ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہو گیا؟ دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے آقا خمینی کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو جواب آپ نے عقلی نظری میں دیا، وہی جواب ہم مخصص لفظی متصل کے بجائے منفصل میں وہی جواب دیتے ہیں کہ منفصل بھی متصل کی طرح ہے، جس طرح عقلی نظری عقلی ضروری کی طرح ہو جاتا ہے آپ کے اپنے بیان کے مطابق۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کبھی بھی عام جو ہے مخصص کو شامل ہی نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ سب کے سب متصل ہو گئے تو وہاں پر عام سے تمسک کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کے اپنے جواب کے اعتبار سے ہی خود غلط ہو جایا کرتا ہے۔ صلی اللہ